अडयाला जेल के बाहर क्या होता रहा है, 11 टाउट्स भेजे गए थे और एक टाउट के बाद 11 टाउट्स भेजे गए थे, लेकिन क्रेडिट अलीमा खानम साहबा को जाता है कि उन्हें इस चीज़ का पता था कि आज ज़्यादा बड़ी तादाद में टाउट्स आएंगे और बड़ी तादाद में टाउट्स भेजे गए मीडिया नुमाइंदों की शक्ल में, और मीडिया के कुछ और जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं उनकी शक्ल में उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की, लेकिन अलीमा खानम साहबा ने बहुत अच्छे तरीके से बात की। और इसके अलावा क्या हुआ अडयाला के बाहर, वो तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया है उस पर पहले बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि दुनिया में निज़ाम हुकूमत की बुनियाद अखलाकियात पर होती है, जबकि पाकिस्तान का अखलाकी निज़ाम हर सतह पर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। जमहूरियत का हुस्न भी अखलाकियात है, लेकिन आसिम लॉ के तहत मौजूदा निज़ाम में अखलाकियात की पस्ती के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कुरान मजीद में 12 अमल बिल मारूफ और व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। इस हुक्म की पैरवी करते हुए पूरी कौम का फर्ज बनता है कि हक के साथ और बातिल के खिलाफ डट जाए। मौजूदा निज़ाम जुल्म और अखलाकी गिरावट की जिस डगर पर चल निकला है उसका खात्मा यकीनन उसी निज़ाम की तबाही पर ही होगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है, फतह आपकी ही होगी। अफगानिस्तान न सिर्फ दरीना साथी है बल्कि ब्रदर इस्लामी मुल्क भी है। ऐसे में पूरी कौम और बिलखसूस केपी की हुकूमत का फर्ज बनता है कि मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ ज़रा यकजहती करें और जिस कदर मुमकिन हो इन्हें मदद फराहम करें। अली अमीन गंडापुर को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूँ कि केपीके में अपने ही लोगों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। इस ऑपरेशन को हर हाल में रुकना चाहिए। तारीख से सबक सीखें। सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ेंगे। 3 अहकामात इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को दिए हैं, तीनों पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। एक कहा इमरान खान साहब ने कि अली अमीन गंडापुर मुझे मिलने आए, वो इमरान खान साहब से मिलने नहीं जा रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि मुमकिन तौर पर जितने फोरम्स हैं उनसे रजू करें मुझसे मिलने के लिए, ना वो फोरम से रजू कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा सितंबर में जलसे की तारीख अली अमीन गंडापुर, वो भी नहीं दे रहे। इमरान खान कह रहे हैं कि केपीके में ऑपरेशन रुकवाएं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहते हैं उनकी हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। यानी एक तरह से दूसरे अल्फाज में बैरिस्टर सैफ साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि केपीके में ऑपरेशन चल रहा है, केपीके में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चल रहा। अब इमरान खान साहब ने पिछले ट्वीट में ये कहा था, पिछली मुलाकात में कहा था कि अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान जाए, लेकिन इस पर भी मैंने तो अली अमीन गंडापुर साहब का कोई बयान नहीं सुना। आपने अगर सुना तो बता दीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान साहब के हुक्म पर अफगानिस्तान जाएंगे, जाना उनको चाहिए, और अगर चले जाएंगे तो हम आपको बता देंगे, बल्कि आपको सबको वैसे पता चल जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में हमारे बिलियन ट्री मनसूबे की अहमियत और ज़रूरत का एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज़ा हो रहा है। पीटीआई ने मेरे विजन की रोशनी में बिलियन ट्री सुनामी का आगाज़ किया, जिसको बोरिस जॉनसन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समेत आलमी सतह पर शानदार पजीराई मिली। केपी की हुकूमत को हिदायत करता हूँ कि 10 बिलियन ट्री मुहिम पर असर नौ तवज्जो मरकूज करें। सोशल मीडिया भी इस ज़मन में आगाही मुहिम का आगाज़ करें ताकि दरख्त मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली तबाही के खिलाफ ढाल बन सकें। इमरान खान कहते हैं कि तमाम मजहबी तालीमात, माशरती इक़दार और अखलाकी ज़ाब्तों के बरखिलाफ जिस तरह मेरी एरिया पर जुल्म किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। इन पर यह जबर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे तोड़ा जा सके। लेकिन मैं बुशरा बीबी को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम तर मसाइब और सोबतें भी उनके अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकें और मेरे साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस कदर वफा शिहार खातून की मिसाल नहीं मिलती जो ऐसे जुल्म और जबर के बावजूद डर कर खड़ी रहे। इमरान खान कहते हैं कि मुराद सईद मेरे वफादार तरीन साथियों में से हैं और हकीकी आज़ादी की तहरीक का अहम तरीन हिस्सा है, हिस्सा थे, है और रहेगा। इसके मुराद सईद के बारे में क्या सराहियाँ बंद होनी चाहिए। वो मेरी हिदायत पर ही अंडरग्राउंड है। मुझे बावसूख ज़राए से इतलात मिली थी कि उसकी जान को शदीद खतरात है। मुझे ये भी इतलात है कि उसको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर मेरे खिलाफ बतौर गवाह के इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने अंडरग्राउंड होने से पहले भी और बाद में भी हर मौके पर मेरी हिदायत के मुताबिक हकीकी आज़ादी की तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया है। पूरी कौम को ये सवाल उठाना चाहिए कि गंदम और चीनी स्कैंडल्स का क्या बना। मोहसिन नकवी और निगरान हुकूमत के दौर में अरबों रुपए का गंदम स्कैंडल आया और मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत के दौर में चीनी का मेगा स्कैंडल सामने आया, जिनकी वजह से आटा और चीनी आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। क्या इन स्कैंडल्स की तहकीकात हुई या इस मार्शल में चोरों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान है? अब आज इस बात करके अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो वहाँ पर पहुंची। उन्होंने 7-8 बार मीडिया से गुफ्तगू की। रात के 10-11 बजे तक वो अडयाला के बाहर है। उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी और किसी भी बहन की मुलाकात नहीं हो सकी। और अलीमा खानम साहिबा के साथ पीटीआई के MNS MPS की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुंची और इसीलिए कल जो है वो उस तरह से जो है वो प्लान कामयाब नहीं हुआ जिस तरह से टोर्स को भेजा गया था। कल बड़ी तादाद में टोर्स को भेजा गया था और उन टोर्स को कल भेजने का मकसद जो था वो ये था कि ये जो टोर्स हैं ये बदतमीजी करेंगे, लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने इन चीज़ों को भांप लिया था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की। वो बेटा कह के मीडिया वालों को पुकारती रही और उन्होंने कहा कि हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं तो वहाँ से रोक रही थी
اور جس طرح سے انہوں نے کہا بدتمیزی کی گئی، کیا جو مجھ سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، کیا آپ اپنی ماؤں بہنوں سے بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کی خواتین سے بھی ایسے بات کرتے ہیں جس طرح سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایس ایچ او سے بھی پوچھا کہ وہ مرغیاں کہاں ہیں اعزاز سے، کہ جن مرغیوں کو، جو انڈا دینے والی مرغیاں تھیں، ان مرغیوں کو تم بھگا کر لے گئے تھے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بڑی بہادری دکھا رہی ہے علیمہ خانم، انہوں نے اپنی بیل نہیں کروائی۔ کل جو ایک ٹاؤٹ نے ایف آئی آر کروائی ہے، اس ٹاؤٹ کی ایف آئی آر میں علیمہ خانم صاحبہ کو، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو، 2 اور کارکنان اور کچھ نامعلوم کارکنان کو نامزد کیا گیا، لیکن علیمہ خانم جو ہے انہوں نے اس میں اپنی ضمانت نہیں کروائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لو۔ نعیم حیدر پنجوتا بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز پر وہ جا رہے ہیں، اپنا موقع بتا رہے ہیں اور جرأت اور بہادری کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ کل انہوں نے ہم نیوز کے ایک پروگرام میں انہوں نے ارشد شریف صاحب کا ذکر کیا، عمران ریاض صاحب کا ذکر کیا، باقی جو صحافی جو آف ایئر ہوئے، جن کے اکاؤنٹس بند ہو گئے ہیں، جن کے نام سٹاپ لسٹ میں ہیں، جن کی فیملی کو ہراساں کیا گیا، جن کے مشکل وقت سے گزرے اور گزرے، ان کا ذکر کیا تو وہ کلپ جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے ان کا کل کی جو پریس ٹاک ہے وہ بھی کسی چینل نہیں دکھائی، اور ٹی وی چینل سے کہتے ہیں کہ جناب ہم بائیک آؤٹ کریں گے، ان کے رپورٹرز کہتے ہیں ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں جی علیمہ خانم کا۔ اس کے علاوہ علیمہ خانم صاحبہ کے کچھ اور پوائنٹس جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ انڈا جو مجھے مارا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اشتعال دلایا جائے کارکنان کو۔ ان کا ظاہر ہے آپ مجھے انڈا ماریں گے تو جو کارکن ہیں جو میرے بچوں کی طرح ہیں ان کو غصہ آئے گا، اور مقصد یہ تھا کہ کارکنان مشتعل ہوں اور ایشو یہ والا بڑا بن جائے اور عمران خان کا میسج نہ پہنچے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کو پولیس والے نے کسی نے بتایا، اور ظاہر ہے پولیس کے اندر بھی وفادار لوگ موجود ہیں ملک کے، پاکستان کے لوگوں کے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پولیس والے نے بتایا کہ یہ جو ٹاؤٹ آئے تھے، یہ ٹاؤٹ جو تھے اور یہ جو انڈا مارنے والی خواتین تھیں، ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پولیس نے بتائی ہے۔ انہوں نے جو ایس ایچ او اعزاز ہے اس کے ساتھ بھی مکالمہ کیا، اسے بھی پوچھا۔ اور کل ایک اور جو افسوسناک واقعہ ہوا، ہمارے دوست حسنین رفیق نیا پاکستان والے، عثمان چودھری اور مختار حسن، عطاء الرحمان، شہزاد نواز، ان ساروں کو کل جو ہے ان کو ٹارچر کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کے موبائل چھینے گئے۔ یہ ان میں سے مختار، حسنین رفیق اور عثمان گجر، اور یہ وہ ہیں جو سیلاب زدہ علاقوں کی کوریج کر کے آئے ہیں، وہاں پہ امدادی کام کر کے آئے ہیں عمران ریاض صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے دوبارہ یہ 1 دن 2 دن کے لیے آئے تھے اسلام آباد، اور یہ دوبارہ کل جو ہے انہوں نے روانہ ہونے، اور ان کے موبائل چھین لیے گئے، اور ظاہر ہے کل اب کوشش ہوگی کہ ان کے موبائل مل جائیں اور اس کے بعد یہ سیلاب زدہ علاقوں کو چلے جائیں جو انہوں نے وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کل بہت بڑی فورس تھی، یہ بھی کل بتایا گیا کہ وہاں پہ کچھ پی ٹی آئی کے کارکنان نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے آگے سے جو جا کے اور دریاں کھینچ لی گئی جن پہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اسی طرح سے علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میڈیالا کے باہر آتے ہوئے، آج تک میڈیا کے ساتھ کبھی بدتمیزی کسی نے نہیں کی، لیکن یہ کیا ہوا کہ آخری 2-3 سماعتوں پہ کچھ مخصوص ٹاؤٹس کو بھیجا گیا اسائن کر کے، اور ان ٹاؤٹس کے آنے سے یہاں پہ بدمزگی ہوئی ہے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کل علیمہ خانم صاحب کے صبر کا بہت امتحان لیا گیا، اور لیکن وہ انتہائی صبر کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی برداشت کی، اور میڈیا کے ٹاؤٹس جو بھیجے گئے تھے کل 11، ان کی جو کوشش تھی کہ بدمزگی وہ نہیں کرا سکے۔ اور یہ جو ہمارے دوست عثمان گجر وغیرہ پہ، عثمان چودھری وغیرہ پہ تشدد ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس لیے مارا گیا ہے کہ ان پہ غصہ یہ تھا کہ عثمان نے اور مختار نے، ان ساروں نے پرسوں ٹاؤٹ ایک جو ہے اس کو بچایا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ان پہ غصہ اس بات کا ہے کہ ان کے بچانے کی وجہ سے اس ٹاؤٹ کی کوئی اس کو زیادہ نقصان نہیں، بلکہ بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا، اور شاید بھیجنے والوں کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ بھیجنے والے چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی بہت برا سلوک ہو جاتا، خدا نخواستہ اس کے جسم کو کوئی حصہ ٹوٹ جاتا، کوئی اس سے ایکسٹریم چیز ہو جاتی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عثمان چودھری اور حسنین رفیق وغیرہ اور مختار حسن وغیرہ کو اس لیے کر مارا گیا کہ انہوں نے وہ بڑا پلان جو ہے وہ بھیجنے والوں کا ناکام بنایا، جو تھا جس میں آپ کہیے کہ انہوں نے بچا لیا اور کوئی بڑا جو ہے وہ نقصان نہیں ہونے دیا۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ بھیجنے والے جو ہیں وہ اسکرپٹ رائٹر غصے میں تھے، اور بلکہ علیمہ خانم نے کہا کہ جو اسکرپٹ رائٹر ہے، یہ جو ڈنڈا مجھ پہ پھینکنے والا، یہ جو جس نے بھی اسکرپٹ لکھا تھا، اس کے اعلیٰ افسر کو چاہیے کہ اس کو برطرف کر دے، کیونکہ اس نے اتنی نالائکی سے سارا اسکرپٹ تیار کیا اور پلان کیا کہ سارا کچا چٹا کھل کے سامنے آ گیا۔ وہ جو گاڑی جس لینے والا تھا اس کا بھی نام سامنے آ گیا، اور جو یہ تھا رینٹ پہ گاڑی دینے والا وہ بھی سامنے آ گیا، گاڑی کی بھی ڈیٹیلز آ گئی۔ تو یہ بڑا کمزور اسکرپٹ تھا، اس لیے اس اسکرپٹ کے تیار کرنے والے، ایگزیکیوٹ کرنے والے کو، اس کے اعلیٰ افسران کو چاہیے برطرف کر دیں۔ اور اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ نے، ڈاکٹر عظمیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے کوئی امریکہ میں شوکت خانم کے پیسوں سے پراپرٹیز لی ہیں، یہ شوکت خانم کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، اس کی فنڈنگ کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ اور باقی علیمہ خانم صاحب نے بڑے مطلب اطمینان کے ساتھ سارے سوالوں کے جواب دیے۔ جو میڈیا والے بدتمیزی اور بدتہذیبی کر رہے تھے، غنڈہ گردی کر رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، گھٹیا نیچ غلیظ خبیث حرکتیں کر رہے تھے، ان کو بتا کر بھیجا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت نا
ایک تو پتہ نہیں اب وہ میں نے تو ان کے فیسز دیکھے نہیں، ان میں سے نہیں پتا کہ کتنے ہیں جو واقعی میڈیا میں ہیں اور ٹاؤٹ ہیں، اور کتنے ہیں جو میڈیا کے روپ میں جو ہے وہ کوئی اور لوگ تھے، نامعلوم افراد تھے جو میڈیا کے روپ میں وہاں پر آئے ہوئے تھے، کیونکہ بدتمیزی بہت زیادہ وہ کر رہے تھے، آوازیں آ رہی تھیں ان کی۔ اور اس کے علاوہ جو موبائل ہیں وہ نہیں ملے، میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے دوستوں کے۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے جب وہاں پر موجود تھی تو قیدیوں والی وین نے گاڑیاں جب گزری تو جو قیدی تھے اڈیالہ کے، جن کو عدالتوں میں لے جایا جا رہا تھا اور عدالتوں سے واپس لایا جا رہا تھا، تو انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے، عام پاکستانی قیدی تھے، وہ بھی پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور علیمہ خانم کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ باقی 9 مئی کا ایک اور فیصلہ ہے جس پہ پی ٹی آئی چل پر گئے، کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی ہنگامی اجلاس نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں 10 سال کی جو سزائیں ہو رہی ہیں اس کو پی ٹی آئی کی باہر لیلا لیڈرشپ نے، لیلوں نے، اردلیوں نے اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ اب یہ پریس کانفرنس تک اس پہ نہیں کرتے۔ عمران خان نے ان کو اڈیالہ میں کہا کہ 9 مئی کے فیصلوں پر شور مچاؤ، کوحرام برپا کرو، پاور شو کرو، احتجاج کرو، چاہے کے پی کے میں احتجاج کرو کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی باہر جو لیڈرشپ ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ 100% سرنڈر کر چکے ہیں اور یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان جو ہمارا کر سکتے ہو کر لو، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ 9 مئی میں جن کو 10 سال سزا ہوئی ہے ان میں میاں محمود رشید صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، عمر سفرات چیمہ صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، جنید علی ہیں، سلامت خان ہیں، نجم شاہد ہیں، سعود جاوید ہیں، فیصل یوسف ہیں، ہارون ہیں، احمد مرسلین ہیں، الہی بخش ہیں، رانا طلال ہیں، رانا تنویر ہیں، حمزہ سہیل، عثمان اسلم، فرحان عزیز ہیں، اور خدیجہ شاہ وغیرہ 5 سال کی ہوئی ہے، باقی 5 سال والے اس میں نام نہیں ہے کیونکہ یہ ٹویٹ میں نے کاپی کیا تھا فائزہ مراد صاحبہ کا۔ اور ایک دو اور ایشوز ہیں، ان پہ خیر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔